السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع شروع ہو رہا ہے رسوخ فی العلم کیسے، رسوخ فی العلم کیسے۔ اس موضوع کی کڑی سماعت فرمائیں کہ ارشاد باری تعالی ہے والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ ربانیون سے مراد رب والے، اللہ والے، احبار حبر کی جمع ہے یعنی علم والے، یعنی علماء کرام اور مشائخ عظام۔ ان کا فرض منصبی کیا ہے؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، انہوں نے اللہ رب العزت کی کتاب کی حفاظت کرنی ہے، انہوں نے قرآن مجید کی ہر آیت پر ڈیرے ڈالنے ہیں، الفاظ کی بھی حفاظت کرنی ہے اور معانی کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ جس طرح حفاظ کرام الفاظ قرآن کے محافظ ہیں اور علماء کرام معانی قرآن کے محافظ ہیں، اسی طرح محدثین کرام الفاظ حدیث کے محافظ ہیں اور فقہاء کرام معانی حدیث کے محافظ ہیں۔ حدیث کہتے ہیں بات کو اور فقہ کہتے ہیں بات کی سمجھ کو۔ اس قوم کو کیا ہوا کہ بات ہی نہیں سمجھتے، قرآن کی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اس قوم کو کیا ہوا کہ بات ہی نہیں سمجھتے۔ بات کی سمجھ انسان کو تعلیم سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بچے جو آج شاگرد بن کر استاد کے سامنے پڑھ رہے ہیں، یہ کل مسند ارشاد پر بیٹھ کر دوسروں کو پڑھا رہے ہوں گے۔ ہر عمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے، اس لیے آج کی اس محفل میں طلباء اپنے کام کی ابتدا تصحیح نیت کے ساتھ کریں۔ انسان جس راستے پر چلتا ہے اس کے ذرات بھی نظر آتے ہیں، اور جس راستے پر نہیں چلتا اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے۔ نیت کو صحیح کرنا یہ عمل کی بنیاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اکابرین امت نے نیت کی اہمیت کے بارے میں گراں قدر اقوال ارشاد فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لا عمل لمن لا نیت لہ، جس بندے کی کوئی نیت نہیں اس کا عمل بھی نہیں۔ یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ
فرمایا کرتے تھے نیت کرنا سیکھو، اس لیے کہ نیت کرنا عمل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کبار اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ وہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ انہوں نے جو مجلس تدوین فقہ بنائی تھی اس کے 40 نمایاں حضرات میں سے تھے۔ اس مجلس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسے کثیر الحدیث کے عالم تھے۔ قاسم بن معین اور محمد بن حسن جیسے ادب اور عربیت کے ماہر تھے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جیسے قیاس اور استحسان کے بادشاہ تھے۔ اس مجلس میں داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جیسے تقوی کے پہاڑ بھی تھے۔ یہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حسن نیت ہر خیر کا مجموعہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ خود صاحب مذہب فقیہ گزرے ہیں۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں کچھ بڑے تھے، مگر علم میں امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی استفادہ کیا کرتے تھے۔ ان کی کتب منگوا کر اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک عالم ان سے ملنے آئے تو انہوں نے ان کے سرہانے کے نیچے پڑی ایک کتاب دیکھی۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب الرہن تھی۔ انہوں نے پوچھا حضرت آپ بھی یہ کتابیں پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے میرا جی چاہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سب کتابیں میرے پاس ہوں اور میں ان سے فائدہ اٹھاؤں۔ یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں اپنی نیت کی نگرانی سب سے زیادہ کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہر وقت جو ہے عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ یعنی نیت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ نیت کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آتے تھے، ان کو ابو ہاشم صوفی کہا جاتا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو میں ریا کی دقیق باتوں سے کبھی واقف نہ ہو سکتا۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر پتہ چلتا ہے کہ ریا کیا ہوتی ہے اور تصحیح نیت کیا ہوتی ہے۔ حضرت یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نیت کو ٹھیک رکھنا بڑے بڑے عمل کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ ان کے بارے میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات کی آرزو ہی کرتا رہا کہ میری زندگی کا کوئی ایک سال عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی مانند گزر جائے، مگر میں 3 دن سے زیادہ اس ترتیب پر گزار نہ سکا۔ وہ عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے نیت کے صحیح ہونے سے چھوٹے عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑے بن جایا کرتے ہیں، اور نیت کے صحیح نہ ہونے سے بڑے عمل بھی اللہ کے ہاں بے قیمت بن جایا کرتے ہیں۔ حصول علم میں نیت کا پہلو کیا ہوتا ہے؟ طلباء کی نیت کیا ہو؟ کیا یہی نیت ہو کہ ہم عالم بن کر خطیب بنیں گے، ہم عالم بن کر فقیہ بنیں گے، ہم عالم بن کر واعظ بنیں گے، ہم عالم بن کر امام بنیں گے؟ نہیں، نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کام کیسے کروں؟ یہ علم مجھے کتابوں سے ملے گا، لہٰذا میں وہ علم پڑھنے کے لیے اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب آپ اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔
نیت کی فوقیت عمل پر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مومن جب بھی کسی نیک عمل کی نیت کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی فوراً لکھ دی جاتی ہے، اگرچہ بعد میں وہ عمل کرے اور ریاکاری کی وجہ سے اس عمل پر کوئی اجر نہ ملے، یعنی عمل پر اجر ملے نہ ملے، نیت پر اجر فوراً مل جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نیت کے اندر دوام ہے، نیت کے اندر طول ہے، عمل کے اندر طول نہیں۔ وہ کیسے؟ کہ ایک آدمی زندگی میں نیکی تو 100 سال کرتا ہے، اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی عمر ہی اتنی ہوتی ہے، گویا کہ عمل کی ایک حد ہے، لیکن اس پر اس کو اجر کیا ملے گا؟ کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اسی طرح ایک آدمی نے گناہ تو کیے 100 سال، لیکن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ محدود عمل پر ہمیشہ سزا یا محدود عمل پر ہمیشہ جزا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ جس نے 100 سال نیکی پر گزارے، اس بندے کے دل میں نیت یہ تھی کہ جب تک وہ زندہ رہے گا اس وقت تک اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتا رہے گا۔ چنانچہ اسی نیت کی وجہ سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتیں دے دی گئیں۔ اور دوسری طرف جو کافر تھا، اس کی نیت یہ تھی کہ میں اللہ کو نہیں مانوں گا، چونکہ اس کی نیت ایسی تھی، اس لیے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا دی جائے گی۔ تو عمل محدود ہوتا ہے مگر نیت کے اندر طول ہوتا ہے، اس لیے نیت عمل سے زیادہ افضل ہوتی ہے۔ علماء نے اس کی ایک تیسری وجہ بھی لکھی ہے، وہ یہ کہ عمل تو انسان جسم کے کسی بھی عضو سے کر سکتا ہے، مگر نیت ہمیشہ دل سے ہوتی ہے، اور دل چونکہ باقی اعضاء سے افضل ہے، اس لیے مومن کی نیت بھی باقی اعمال سے افضل ہوتی ہے۔ نیت کی خرابی سے اعمال کی بربادی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے، اسی طرح نیت کی خرابی بھی انسان کے عمل کو فاسد کر دیتی ہے۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ اگر انسان چھٹاکوں کے حساب سے اپنے عمل پر محنت کرتا ہے تو منوں کے حساب سے اسے اپنی نیت پر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ فقط نیت سے ہی کام بن جائے۔ ایک آدمی سفر کی نیت تو کر لے کہ منزل پر جانا ہوتا ہے، مگر قدم ہی نہ اٹھائے تو وہ منزل پر ہرگز نہیں پہنچ سکے گا۔ چنانچہ اگر انسان محض تمناؤں سے سوچے کہ مجھے جنت ملے گی تو یہ احمقوں کی سی بات ہوگی، اس لیے کہ عمل ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ نیک اعمال ہی کی وجہ سے بندے کو اللہ رب العزت کے ہاں عزت نصیب ہوگی، اسی لیے کافر لوگ قیامت کے دن اعمال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ
عند ربہم، اگر آپ دیکھیں ان مجرموں کو جو اپنے رب کے سامنے شرمساری کی وجہ سے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے، ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، فرجعنا، پس ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دیجیے۔ نعمل صالحا انا موقنون، اب ہم نیک عمل کریں گے، ہمیں پکا یقین آ گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن مجرم لوگ بھی تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم نے بھی نیک عمل کیے ہوتے۔ قیامت کے دن انسانوں کو بہت حسرت ہوگی، اس لیے قیامت کے دن کا ایک نام یوم الحسرہ، حسرت کا دن بھی ہوتا ہے۔ بہت حسرتیں ہوں گی کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ لگائی ہوتی۔ تو فرمایا اس دن تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ حسرت اس عالم کو ہوگی جس کی باتوں کو سن کر لوگ عمل کریں گے اور جنت میں جا رہے ہوں گے، اور وہ خود اپنے عمل کی کمزوری کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ اس لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عنقریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ جاہل عبادت گزار ہوں گے اور وقت کے علماء بدکار ہوں گے۔ اس لیے عمل پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ جو اعمال ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم یا تو ہمیں جنت کے قریب کر رہا ہے یا جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ اگر شریعت کے مطابق ہے تو جنت کے قریب، اور اگر نفسانیت اور شیطانیت کی وجہ سے ہے تو جہنم کے قریب۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ علم پر عمل کرنے والا انسان اللہ کا دوست ہوتا ہے، لہٰذا انسان اس بات سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگے کہ زبان عالم ہو اور دل جاہل ہو۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے تھے کہ دنیا میں ہر کسی کا محبوب ہوتا ہے اور ہمارا محبوب نیک عمل ہے، وہ جہاں ملے گا ہم اسے پائیں گے، یعنی کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ نیک اعمال کی تلاش میں رہیں، جتنا کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ جیسے تاجر کو جہاں بھی کچھ نفع ہو وہ اسے چھوڑتا نہیں، اسی طرح یہ نیک اعمال ہمارے لیے نفع ہیں، اس لیے ہر دن میں انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ نیک عمل کر کے تھکیں اور تھک کر پھر نیک عمل کریں، ایک شوق اور لگن ہو، اس لگن کے ساتھ انسان نیک اعمال کرنے میں مگن ہو۔ جب کسی کے پاس وقت کم ہو تو وہ تیزی سے کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم امتحان دے رہا ہے اور وقت بہت کم ہے تو وہ تیز لکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کھلاڑی کے پاس وقت کم ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ رنز بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا وقت کم ہے، اس لیے ہم بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ ہم ایسے اعمال کریں جن پر ہمیں بہترین اجر مل سکے۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع چل رہا ہے، فی الحال اس موضوع کو یہیں روکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ رسوخ فی العلم کیسے، اس موضوع پر انشاءاللہ اگلی کڑی جو ہے اگلی نشست میں
آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق سدھار دے، ہمارے اعمال سدھار دے، اور اخلاص والی نیت ہمیں عطا فرما دے۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، نیک اعمال کرنے والے بندوں میں ہمارا شمار فرما، کلمہ والی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔